محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اشعار سن رہے تھے۔ کبھی مدینے کی جانے کی تمنا ہے، کبھی اللہ کے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر اپنا دکڑا سنانے کی تمنا ہے۔ تو اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں میوزک ڈال کر گانے بنا لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے جو جملے عرض کیے کہ دل مچل جاتا ہے، دل اللہ کے پیارے نبی کی یاد میں بھر جاتا ہے جب آپ کے نام ہم گنگناتے ہیں۔ تو جو نعتیہ کلام ہوتا ہے، اشعار ہوتے ہیں، مصرے جو ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے مفہوم ہوتا ہے۔ کاش اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل محبت عطا فرمائے۔ میرے حال دوستو بزرگوں، ابھی یہ جو سما ہے، یہ جو نورانی محفل، ماشاءاللہ اللہ کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کل کا دن بھی گزرا تھا، کل کا دن گزرا تھا ہم پر، لیکن یہ رونق کیا وجہ ہے؟ دل میں یہ بات آئی کہ آج شب برات ہے، کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے۔ تو دل میں یہ داعیہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ توفیق اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ ہم پاک و صاف ہوئے، جو کپڑے بہترین سے بہترین تھے وہ ہم نے زیب تن کیا، خوشبو لگائے اور اللہ کی گھر طرف کھینچے چلے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کل بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن ہر ایک دل یہاں پہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ آج ایک نورانیت ہمارے دل کے اندر اتر رہی ہے۔ اور جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا گھر پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ کو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم آئے ہیں۔ دیکھیے، کبھی وقت قیمتی ہو جاتا ہے، کبھی جگہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اب اس قیمتی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمارے دل میں ڈال کر اللہ کچھ عنایت کرنے کے لیے بلائے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف ہو کر ایک امید لے کر آیا ہے۔ کیوں بھئی؟ شب برات کس کو کہتے ہیں؟ شب کہتے ہیں رات کو، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، آزادی کو، فریڈم کو۔ اب یہ شب برات نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس رات اپنے بندوں کی بخشش کرتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ معافی کس کی ہوتی بھائی؟ جس کا کوئی جرم ہو، جس نے کوئی خطا کی ہو، تو اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال کر، آج کے وقت کی قیمت کو ڈال کر، پاک و صاف ہو کر ہم اللہ کے گھر آئے ہیں، تو اللہ ہمارا اکرام کریں گے، اللہ ہماری میزبانی کریں گے۔ کس سے؟ برات کو دے کر۔ تو آج ہم اپنے دل کو، اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر کے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر بندہ یہاں سے اللہ کی برات کو لے کر واپس جائے گا۔ شب برات کے معنی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گی۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ ویسے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے دعا کی تاکہ رمضان کو پانے کی۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ ہمیں ایک ماحول دے رہے ہیں۔ سال بھر ہم جو ہے اپنی زندگی میں مگن تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا چسکا آج دے رہے ہیں تاکہ اس دل کو رمضان کے لیے قریب کیا جائے۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہ دونوں مہینوں میں برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ کس لیے مانگی؟ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہمیں رمضان تک لے جانے کے لیے۔ تو بزرگوں، آج کیا ہونے والا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ آج رات کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت پہلے تو ماحول بنا دیے، دلوں میں محبت ڈال دیے، وقت کی قدر ڈال دیے، سارے بندے اللہ کے گھر کی طرف کھینچے چلے آ گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں۔ جو ہماری آنکھوں سے آسمان نظر آتا ہے اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں، 7 آسمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں اور یہ ندا لگاتا ہوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کی معافی قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی رزق میں کشادگی کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ غم کا مارا رنج کا مارا میں اسے راحت دوں۔ اندازہ لگائیے میرے بزرگ عزیز دوستو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آسمان دنیا پر نزول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بندوں کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ بتانے کا ہے میرے بندو، میں تم سے بہت قریب ہو چکا ہوں، اب تمہارے دل کو میری طرف راغب کرو، اپنے دل کے اندر ندامت لاؤ، اپنے دل کے اندر گناہوں کی شرمندگی لاؤ، تبھی تو میں توبہ کروں گا، تبھی تو میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤں گا۔ جو غم کا مارا ہے دوستوں کو بہت سنا چکا، اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی رنج کا مارا، غم کا مارا، آج کی دنیا میں ایک لفظ ٹینشن کا مارا،
اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ٹینشن کو دور کر دوں. تو یہ وہ رات ہے. تو بزرگ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے آج کی رات کے لیے ایک ماحول بنا دیا ہے، وقت کی قیمت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی، اور ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اور کیا ہونے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے سال اگلے 15 شعبان تک، اس 15ویں شعبان کی رات سے لے کر اگلے 15 شعبان تک کی کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. کتنے بدبخت ہونے والے ہیں، ان کی فہرست. کتنے خوش نصیب ہونے والے ہیں، ان کی فہرست. کس کی قسمت میں رزق کشادہ ہونے والا ہے، کس کی قسمت میں موت آنے والی ہے، سارے جو فیصلے پہلے سے صادر ہو چکے ہیں ان کی لسٹ الگ کر لی جاتی ہے اور اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اوپر اٹھاتے ہیں اور ہم پر رزق نازل کرتے ہیں، اور اس وقت لسٹ تیار ہوتی ہے. اس وقت میں اللہ کے حضور میں میرا عمل اگر لکھا جائے، لسٹ میں آئے، تو میں روزے سے رہوں. تو بزرگوں، یہ میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. یہ اصل ہم لوگوں کے لیے تھا، قیامت تک کے آنے والی ہر ایک مرد، عورت، بالغ، ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے تھا. ایک پیغام تھا کہ شعبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے اتنے کیوں رکھتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، 13، 14، 15، یعنی چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات، اسے ایام 20 کہتے ہیں. یہ 3 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے. کبھی سفر میں چلے گئے، غزوات میں چلے گئے، کبھی بیماری کے حالات ہو جاتے تو وہ جو جتنے سال بھر باقی ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شعبان میں رکھ لیتے تھے. اب اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ تو اللہ کے نبی کی ہر ادا پر مرنے والے، سب نے شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو اگر روزے رکھنا ہو تو 15ویں شعبان تک رکھ لو، اس کے بعد روزہ نہ رکھنا. اب کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی تیاری ہے. پہلے ہی سے اگر روزہ رکھتے رکھتے چلیں گے تو رمضان میں قوت کم ہو جائے گی، کہ 15ویں سے پہلے رکھ لو اور 15ویں کے بعد سے لے کر چاند نظر آنے تک اچھی طرح صحت بنا لو، تاکہ رمضان میں اللہ رب العزت کا جو معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ الگ ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا عمل اللہ کے پاس جائے اس وقت میں روزے سے ہوں. یہ عمل تھا اللہ کے نبی کا. چلیے، شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برات کس کی ہوگی، کیسے ہوگی. مثال دے کر حدیث میں فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب، جو عرب میں قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں ہوتی تھی اور پورے قبیلوں میں سب سے زیادہ اس وقت ان کے پاس تھی بکریاں. اب بکریوں کے ریوڑ جو چلتے ہیں 100، 200، 1000. جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اتنا معاف کرتے ہیں جتنا بنو
کلب کے قبیلے کے بکریوں کے چمڑے اس پر جو بال ہیں اس سے زیادہ. اللہ اکبر اللہ. ایک بکری کا چمڑا ہے، اس کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قبیلے کا جو یہ تھا اس کے پاس بہت سارے ریوڑ تھے اور اتنی زیادہ. تو بزرگوں، جب اللہ نے پرائز بڑھا دیا، اللہ نے موقع اور غنیمت دے دی، ایسے وقت میں بندے کو چاہیے کہ اللہ سے آج خوب مانگ لے، خوب اپنی توبہ کرا لے، اپنا دکھڑا اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دے، اپنی برات کرا لے، اپنا چھٹکارا کرا لے. اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندو، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ آج تو سوال ہو رہا ہے ہم سے، اور یہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. سورہ حشر کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں یسبح له ما فی السماوات والارض. سبح یسبح کہتے ہیں تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی قدرت کو بیان کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض. اب اندازہ لگائیے، یہ اللہ نے زمین پیدا کی اور زمین پر اللہ نے ہمیں بسایا اور ہمارے لیے پوری کائنات سجائی، اور ان کائنات کے ذرے ذرے میں، شجر میں، حجر میں، خشکی میں، تری میں، جنگل میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، اور یہ خلا میں کتنی ایسی مخلوقات ہوں، رینگنے والے، چلنے والے، بلوں میں رہنے والے، دو پیر کے انسان ہیں، چار پیر کے جانور چوپائے جسے کہتے ہیں کتنے ہیں، اور پرندے کتنے ہیں جو پر سے اڑنے والے ہیں. اب زمین سے نکل کر سمندر میں چلے جائیں، پانی کی کتنی مخلوق ہے. اللہ اکبر. 18,000 مخلوقات میں فرماتے ہیں علماء اکرام کہ 1,000 مخلوقات زمین پر ہے تو 17,000 جو ہے وہ پانی کے اندر موجود ہے. اور اس ساری مخلوقات کا پالنے والا رب ہمارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذہن کو اس طرف لے کر جائیے، پانی میں بھی لیول ہیں. اوپر کی سطح میں کچھ جانور ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کی سطح میں کچھ جانور ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کی سطح میں کچھ جانور ہوتے ہیں. آج تک اتنی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی اور روبوٹس ہونے کے باوجود بھی زمین کی تہہ کو آج تک انسان نہیں پہنچ پایا. تو یہ صرف زمین کا نقشہ ہے. یہ جو الفاظ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس خلا میں، اس اسپیس کے اندر، اور صرف یہ ایک زمین نہیں، اللہ نے 7 زمین پیدا کیے ہیں. 7 زمینوں کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور اس کی بڑائی کرنے میں لگی ہوئی ہے. اس کا پیدا ہونا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے یہ جو کر و بیاں کافی تھے. ہم سے پہلے فرشتوں نے اللہ کی ہزاروں سالوں سے، انگنت سالوں سے اللہ کی عبادتیں کی ہیں، کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے رب العزت کیا فرمانا چاہ رہے اس میں. تو زمین اور 7 زمین کی مخلوقات اور اس میں رہنے والے ایک ایک قسم کی، اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. میں ہر چیز کے میل فیمیل بنایا ہوں، زوجین بنایا.
ہر چیز کی اللہ نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، تو آپ اندازہ لگائیے ہر چیز کی اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، میل فیمیل، زوجین، لعلکم تذکرون، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اب انسان اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں جو ہے مشغول ہے، اور انسان ساری چیزوں کا استعمال کر رہا ہے لیکن اللہ سے اتنا ہی دور ہے، اتنی ہی زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اے غافل انسان، تجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے، میری یاد سے روکے رکھا ہے، ما غرک بربک الکریم، ایسا کریم جو تجھ پر ہمیشہ کرم کرنے والا، اس رب کریم سے تو غفلت میں پڑا ہوا۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے میں نے کتنا خوبصورت بنایا، تجھے ایک ذہن دیا، تیرے اندر فراست رکھی، اچھے برے کی تمیز رکھی، تو خوبصورت ہے، تو اپنے دماغ سے، اپنی چالاکی سے کیا کیا چیزیں تو رونما لاتا ہے دنیا کے اندر۔ جو انوینشنز سارے ہو رہے ہیں وہ کس نے کیے ہیں؟ انسان نے کیے ہیں، اور انسان کے دماغ کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو الغرض بزرگوں، زمین کے اوپر رہنے والی ساری مخلوقات اور ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوقات، اب آگے بڑھیے اسپیس، اللہ نے فرمایا سماوات، اور ساتوں آسمان۔ اب یہ خلا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کی اسپیس جس کو کہتے ہیں، اب اس کے اندر نظر نہیں آنے والی کون کون سی مخلوق ہوگی اللہ جائے۔ اب یہ جو ہمیں سیارچے نظر آ رہے ہیں آج تک کروڑوں سال لوگ جو ہے اندازہ لگا کے گیلیکسی کے اس میں بتاتے رہتے ہیں، اللہ فرمانے ہیں میں نے ساتوں آسمان بنائے ہیں، اور یہ ایک آسمان کا یہ حال ہے، ساتوں آسمان کا کیا حال ہوگا، وہاں پہ رہنے والی کون کون سی مخلوق ہوگی، وہ سب ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ اللہ سے اتنا غافل ہے، اتنا غافل ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز نوالا بن کر آ رہی ہے، اس کی خوشبو کو سونگھ رہا ہے، اس کے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے، زبان کے نیچے سے ایک لیکوڈ نکل رہا ہے جسے اس کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور ناک کے پاس لے جاتا ہے، اس کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے، زبان پر رکھتا ہے، جیسے ہی زبان پر رکھتا ہے فوراً دماغ اس کی مزے کو فوراً اس کے دماغ کو بتاتا ہے کہ آہ کتنا پیارا ہے، کتنا لذیذ ہے، کیا بہترین ہے۔ یہ جو ایک لقمہ بھی اللہ رب العزت ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ اکبر انگنت انکاؤنٹیبل فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو مخلوق کے رزق پہنچانے پر مقرر ہیں، آپ کے انڈر میں ہزاروں انکاؤنٹیبل فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ایک ایک رزق کے ایک ایک دانے پر، ایک ایک سانس پر اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی کائنات، اور یہ ہے اللہ رب العزت کا سسٹم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے سجایا انسان کے لیے، زمین پر اللہ نے فرش بنا دیا، دسترخوان بنا دیا، ضرورت کی ہر چیز زمین سے آدمی کو نکال کر دکھا دیا اللہ نے۔ لیکن بزرگوں، اس زمین پر ضرورت ہم نے پوری کی، اور جب ضرورت پوری ختم ہو گئی تو ہمیں اسی زمین میں دبا دیا جاتا ہے،
اور اس جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے روح، دوسرا ہے جسم۔ جسم کی ضروریات ختم ہوئی تو جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سسٹم چلا آ رہا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اپنے حکم سے روح پھونکی، اور روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، وہ ایک لطیف شے ہے جسے ہم زندہ کہلاتے ہیں، ورنہ چند سیکنڈ میں جنازہ مردہ نام پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال ہمارے روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنی بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے روح سے ہے، لیکن چونکہ جسم اس کے ساتھ ہے تو اس کا سوال اس سے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کا جسم یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اب جب عالم برزخ میں روحیں ہوتی ہیں، اور جب عالم محشر میں پہنچائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت اٹھاتے ہیں تو روح سے سوال ہوتا ہے، آخرت کا جسم دیا جاتا ہے، وہاں دنیاوی جسم نہیں دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال اوپر جاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے اوپر سے اترتے ہیں۔ تو جسم کی ضرورت اللہ نے زمین پر پھیلا دی، اور روح کی ضرورت اللہ نے آسمان سے اتاری۔ توفیق اللہ کی آسمانوں سے اترتی ہے، رحمت اللہ کی آسمانوں سے اترتی ہے، دل پر سکون سکینہ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آسمانوں سے ہمارے دلوں پر اترتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ آسمانوں سے ہمارے دلوں پر اتارتے ہیں۔ وقت وہی ہے، منٹ وہی ہیں، گھنٹے وہی ہیں، وہی رات ہے، لیکن اللہ نے آج نورانی بنا دیا، اللہ نے آج ہمارے دلوں کے اندر وہ چیزیں ڈال دی۔ تو بزرگ عزیز دوستو، آج اللہ رب العزت نے ہماری میزبانی کے لیے ہمیں بلایا ہے، تو پچھلی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ اے اللہ، مجھے آپ نے پیدا کیا آپ کی عبادت کے لیے، اور میں اپنے جسم کو پالنے میں لگا ہوا۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی نے بھی سکھایا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آپ کی بھی بیوی بچے تھے، آپ کے بھی خاندان تھے، آپ نے بھی مزدوری کی، آپ نے بھی جو ہے ہر چیز کر کے دکھائی ہے۔ ہم انسان ہیں، زندگی گزاریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزاریں گے، ورنہ صبح اٹھا تو ایک دھن لگا ہوا ہے، کمانے کی ایسی دھن کہ آدمی جو ہے ہر چیز کو جو ہے داؤ پہ لگا رہا ہے۔ لیکن بزرگوں یاد رکھیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے۔ شب برات کے موقع پر رات کیسے گزارنا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ آج کا پرائز کیا ہے، اللہ نے کیا ماحول دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انتظامات ہوئے ہیں۔ اب ہمیں رات کیسے گزارنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی آج کی رات عبادت کرو اور اس کے آنے والے دن میں روزہ رکھو۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ سنت بھی نہیں ہے، یہ روزہ نفل اور مستحب ہے۔ یعنی آج کی رات ہم عبادت میں گزاریں گے، عبادت میں کیسے گزاریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی، اور آنے والا دن جو ہوگا وہ شب برات کا دن ہوگا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ 15ویں رات آج ہے، 15واں دن کل ہے، اور الحمدللہ کل جمعہ کا دن ہے۔ جن کو سہولت ہو، جن کو آسانی ہو، آج وہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا زبردست پرائز رکھے ہیں کہ سال بھر اسے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، لیکن یاد رکھیے، روزہ جو ہے اللہ نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، یہ روزہ نفل ہے۔ کوئی رکھا تو بہت بڑی بات ہے، نہ رکھ سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر نہ رکھ سکا تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کوئی روزہ چھوڑتا ہے
تو بہت بڑا مجرم کہلائے گا، اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ فرض روزہ ہے، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی چیز نہیں چلے گی، وہ فرض ہے، وہ کمپلسری ہے، اور یہ نفل ہے۔ تاکہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ آدمی ایک روزہ رکھا ہے، تو کوئی روزہ رکھا نہیں، کیا جی تمہیں آج جمعہ شب برات کے دن بھی کھا لے کو ہے؟ آدمی کسی کو توفیق دیا تو اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں یہ عمل ہو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے۔ تو الغرض یہ روزہ نفل ہے، مستحب ہے، اور رات کیسے گزارنا ہے بزرگوں، میں ہمیشہ یہ بات یاد دلاتا ہوں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، باوضو قبلہ رو بیٹھے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں پوچھ کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ایمان والا بنایا، پوچھا تھا ہم نے کہ تمہیں ایمان والا بنانا ہے، کتنی بڑی توفیق ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور وہ ایسی دولت اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں دے دی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، جنت اور جہنم کا معاملہ ایمان پر موقوف ہے۔ ایک انسان بہت نیک ہے، پوری دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے، دنیا بھر کے اچھے کام کرتا ہے، پوری دنیا اس کو بہت اچھی کہتی ہے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد خالدین فیہا، اللہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیوں؟ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اچھائیاں پوری دنیا بھر کی، پوری دنیا اس کی تعریف کرے، لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو اللہ قرض ہے، ایک آدمی آپ کو قرض دینا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے عرض کرو، ایک آدمی تم نے قرض دینا، قرضدار ہے تمہارا، آپ کو شدید تقاضا ہے، اور تمہارے سامنے صدقہ خیرات کرنے کو ہے، تو کیسا لگے گا؟ وہ بولتا ہے کیا ضرورت ہے دوسرے کو دینے کی، میرا قرض پہلے دے ڈال بھائی۔ تو آدمی جو ہے، انسان کو شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے، اصل چیز سے نکال کر نقل پر لگا دیتا ہے، تاکہ اس کا عمل برباد ہو جائے، مال بھی برباد، وقت بھی برباد، سب برباد۔ تو یاد رکھیے جس کی فرض نماز باقی ہے اس کی نفل قبول نہیں۔ آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، جس کی فرض نماز زندگی میں باقی ہے اسے فرض نماز پہلے ادا کرنا ہے، اس پر قرض ہے۔
بالغ ہونے سے لے کر آج تک میرے اوپر 5 نمازیں اور وتر کی نماز ایک ملا کر 6، 17 اور یہ 20۔ اگر یہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا مطالبہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تہجد، چاش، اوابین، فلاں نماز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کے اندر ایک چیز بڑی ہوئی ہے، نفلوں میں آدمی لگا ہوا ہے۔ نفل کا انکار ہر چیز نہیں ہے بزرگوں، لیکن فرض میری کتنی باقی ہے وہ مجھے ہی تو ادا کرنا ہے۔ تو آج رات گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، اے اللہ میری زندگی کی پہلی فرض نماز جو چھوٹ گیا مجھے معلوم نہیں کون سا دن، میں وہ ادا کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لی۔ پھر ظہر کی زندگی میں کون سی چھوٹ گئی وہ ادا کرتا ہوں، 4 رکعت پڑھ لی۔ پھر عصر کی 4 رکعت پڑھ لے، پھر مغرب کی 4 رکعت پڑھ لے، پھر عشاء کی 4 پڑھ لے، پھر اس دن کی وتر 3 رکعت پڑھ لے۔ بس 20 رکعت 20 منٹ میں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ 3 بار سبحان اللہ کی جگہ 2 بار سبحان اللہ بول لو، پر چلتا کوئی بات نہیں۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی فرض نہیں ہے بولنا، میں آپ کو یہ آسانی بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ حضرت بولے فرض ہی نہیں بولنا اس نہیں کریں۔ فرض نماز کے بارے میں ہمیں پوچھ ہوگی، نفل کے بارے میں ہمیں پوچھ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ باقی آدمی صدقہ خیرات میں لگا ہوا ہے، اس کے صدقہ خیرات قبول نہیں ہے۔ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بہت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ کی ہاں اس کے رائٹنگ میں نہیں ہے۔ جو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں اس کو پوچھ لیجیے آپ کسی عالم دین سے۔ تو بزرگوں، ہم وقتی طور پر مسلمان بنتے ہیں، معاف کیجیے، شب برات میں ہم مسلمان بن جائیں اور شب برات گئی تو پھر مسجد میں ہاں جہاں ہم داخل ہو گئے، اللہ نے توفیق دے کر بلا دیا، میرا بندہ اتنا دور ہے میرا قریب تو ہو جائے، اس رب کا احسان مانیے۔ فرض نماز ہماری زندگی میں آج سے شروع ہو جائے۔ آج وعدہ کیجیے اللہ سے، اے اللہ فرض نماز نہیں چھوڑتا، مسجد میں نہیں ہوا تو کہاں ہے تو وہاں پڑھ لیتا ہوں، جس حالت میں ہوتا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔ کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، آئل کے کپڑے میں، دھول کے کپڑے میں نماز ہو جاتی، بھئی مسئلہ کبھی پوچھ لو۔ میں آئل کا انجن کا کام کرنے والا، آئل کا کام کر رہا، میں مستری میں مٹی میں رہتا ہوں، دھول میں رہتا ہوں، نماز ہو جاتی ہے اس سے۔ مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں وہ اس میں نہیں آ کر پڑھ سکتے، لیکن جہاں ہیں آپ وہاں نماز ہو جائے گی۔ تیمم تو مٹی سے تو کرتے ہیں بھائی، تو اب یہ سیمنٹ بھی دھول بھی یہ سب کیا ہے، اسی تو تیمم ہوتا ہے۔ آئل کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، پیشاب، پاخانہ، منی اور شراب یہ غلیظ چیزیں اگر ہوں تو ناپاکی ہے، باقی کوئی چیز ناپاک نہیں ہے، کراہت والی ہے۔ اب آپ نہیں آ سکتے تو نماز پڑھ لو۔ تو نماز کے تعلق سے اللہ سے آج وعدہ کر لیجئے کہ اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہو۔ 2 رکعت فجر کی، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ 20 رکعت نماز آج سے ہم اگر لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری رمضان مبارک میں کوئی نماز قضا نہیں۔ نمبر 1 تیاری۔ اور رات گزارنے کا بہترین طریقہ، مسجد میں جتنا دیر آپ رہ سکتے ہو، مسجد سب کے لیے کھلی ہے، آپ عبادت کیجئے، تھوڑی دیر نماز پڑھ لی، آدھا گھنٹہ پھر تھوڑی دیر بیٹھو، اللہ سے بولے اللہ تو توفیق دیا، آج تو جیسا تیرا وعدہ ہے، میری گناہ تو دیکھنے والا، میری پوری زندگی تیرے سامنے کھلی ہے، تو دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے، دوستوں کے ساتھ تھا، بیوی بچوں کے ساتھ تھا، من میں کیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، سب تیرے سامنے رکھ دیا ہوں میرے اللہ، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں مجرم ہوں تیرا۔ صدق دل سے، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیجئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حل من مستغفرین، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، میں معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ میرے دوست بزرگوں، ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، سب سے بڑی نحوست گناہ ہے۔ میرے رب کی میں نافرمانی کروں اور اکڑ کر چلتا رہوں،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبان سے اللہ اسی لیے اللہ اکبر کہلاتے ہیں۔ نماز شروع کرو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، جھکو تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاؤ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے اس کے؟ زبان سے اللہ اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دل کی گہرائی میں اتر جائے تو اگر بات لمبی ہو رہی ہے، یہ شب برات کا موقع اللہ نے دیا ہے، اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اس دور کے اندر فرض نماز کی حفاظت کرنے والا اور اپنی نگاہوں کی اور حلال کمائی کی فکر کرنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی اور ٹوپی جبہ امامہ یہی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں کون اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ رکھتا ہے کس کو معلوم؟ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لگایا کہ پگڑی امامہ داڑھی چبا ڈالنے والا جو ہے جنت میں چلا جائے گا۔ بھرم ہے، وہم ہے یہ ہمارا۔ اللہ رب العزت کب کس کو کوسی توفیق دے دے اور کون سا بندہ اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہو، اہمیت رکھتا ہو، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے کا میں دوست ہوں۔ ولی اسی کو کہتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیروں سے اللہ کی نور کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ۔ تو الغرض بزرگوں، معافی تلافی کے میسیجز واٹس ایپ میں اسٹیٹس پہ رکھ لینے سے معافی نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے آڈیوز، طرح طرح کے ویڈیوز، مشین سے معافی تو مشین معافی کرے گی، انسان کہاں سے معاف کرے گا؟ فون کر لو، بھائی کبھی تیرے دل کو میں دکھا دیا، آج دل دکھا ہے تو معاف کر دے۔ یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے خالی معافی کے اسٹیٹس رکھنے کا، بھیجنے کا۔ ہمیں عبادت کرنا ہے، مشینوں کو عبادت نہیں کرانا ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کی ساری ضرورتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، چاہے وہ آج سے 50,000 سال ہو جائے یا 50 سال ہو جائے، اللہ جانے کیسی کیسی چیزیں آئیں گی، لیکن عبادت ہمیں اسی طریقے سے کرنی ہے۔ تو الغرض بزرگوں، معافی تلافی کر لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو عام طور پر لوگ جو ہے کہتے ہیں، معاف کیجئے اگر کسی کو برا لگے۔ حلوے اور جو ہے مردہ کی عید آج ان کو پکا قدمیاں کو کھلا دے لے تو ان کو خوش ہو کو کھالے کو چلے آئے۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، روح کو ضرورت کہاں ہے؟ وہ عالم ارواح میں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون جانتا ہے؟ کبھی ہمارے باپ دادا آ کر بتائے کہ خواب میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ہمارے ماں باپ جو چلے گئے، ہمارے باپ دادا جو چلے گئے، نہیں پوچھا جائے گا ہمیں کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا، ہمیں ہمارے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا۔ ہاں ان کا حق تھا ہم نیک نہیں بنے تو ان کو بھی عذاب ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم کیا کریں گے ان سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو نیک بنائے، تاکہ وہ نیکی جو کرتا رہے اس کا بھی ثواب، اس کو بھی ثواب ملے گا، باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آج ہم ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی نیکی یاد نہیں ہے، ہم کیا خاک اپنے ماں باپ کو یاد کریں۔ تو بزرگوں، اللہ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، ایک فرض نماز، دوسرا گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ آج آدمی آج سے ارادہ کرے، ایک ایک گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا کرتا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ منتظر ہے معاف کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات میں جگی، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ سوچا کہ اللہ کے نبی کے ازواج بہت سارے ہیں، ان کے ہاں چلے گئے ہوں گے، تو اٹھی اور گھر سے باہر نکلی، تلاش کیا کہیں نظر نہ آئے۔ چلتے چلتے اس وقت جو جنت البقیع ہے
مدینے کے بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ گنبد خضرا ہے، وہاں سے جنت البقیع اتنی دور ہے، اتنی ہی دور۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں، فوراً آہٹ کو پہچان لیے اور دعا میں مشغول تھے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں خاموش رہی، پھر فوراً اللہ کے نبی تو نبی تھے، فرمایا عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ میں اللہ کا نبی تم سے جو ہے خیانت کروں گا؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سوگن بہت سارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چلے گئے ہوں گے، تو فوراً آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، ایسی بات میرے دل میں آئی۔ اب تک شوہر دل میں تھے، اب اللہ کے نبی تھے، ہاں شوہر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، تو پوری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا پوری زندگی میں ایک بار تھا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی زندگی بھر چلا جائے تو وہ اس کی سنت کافی ہو جائے گی۔ ہر سال جانا قبرستان کو پورا لائٹنگ بنانا، میلہ بنا دینا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو ہر سال جانا بھی ضروری نہیں ہے، فرض نماز ضروری ہے، وہ یاد نہیں ہے ہمیں۔ بھئی حضرت یہ کوا ایسا وہ کیا کی کدھر کی، اب شگن یہ نحوست کیا، کو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں بولا نماز چھوڑنا نحوست نہیں کیا میرے بھائی؟ ناپاکی کی حالت میں ہم کتنے دن رہ جاتے ہیں، یہ نحوست نہیں ہے۔ کبھی سوچئے میرے بزرگ عزیز دوست، یہ آپ کی برکت سے اللہ یاد دلا رہے ہیں، ہم سوچ کے نہیں بیٹھتے۔ تو پاک رہنا یہ سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ شیطان اسی طاقت میں رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے تو ختم کر دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر تباہ و برباد کر دیتا ہے، اچھا خاصا ہٹا کٹا آدمی بیکار ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ ساری چیزیں ہیں جو الگ الگ تھی، بے جوڑ باتیں تھیں، آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آپ جو ہے اپنے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ان 7 میں سے حالات کی حفاظت فرمائے۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 کینہ رکھنے والا، حسد جلن پلتا رہا کینہ کب اس کو بھی، پھر اسی طرح شرابی ہے، قاتل ہے، چغل خوری کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے ایسے گناہ ہیں جس سے آج توبہ کی ضرورت ہے۔ آج کی ایسی رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، ورنہ اللہ فرمائے کہ عام مغفرت کا معاملہ ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے دل سے سب کو، اسی لیے جو ہے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، کسی سے بات ہو چکی ہے تو دل سے کہے اللہ میں اس کو معاف کر دیا، اللہ میں اس کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے میں بزرگوں جو قوت آپ کو ملتی ہے، ہاں وہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ تو الغرض 7 اشخاص میں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اور اس رات میں اللہ ہم سب کو جو ہے مغفرت تامہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔